زمین پہ جا گرے، اہل زبان تھے تو قرآن نے انہیں پاگل کر دیا۔ کیسے اہل زبان تھے؟ یمن کا ایک بادشاہ ہے، اس کے بیٹے کی عمر ہو گئی 10 سال، اس نے کوئی شعر نہیں کہا تو اس نے اپنے 2 غلام بلایا کہ اس کو لے جاؤ اور ان 2 پہاڑوں کے پیچھے جا کے اس کو قتل کر دو، مجھے لگتا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ او بھائی، کوئی روٹی تقسیم ہو رہی؟ دونوں غلام اس بچے کو لے کر پہاڑ کے پیچھے گئے، انہوں نے تلوار نکالی۔ وہ بچے نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ تیرے باپ کا حکم ہے تمہیں قتل کر دیا جائے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ تیرے باپ کو تیرے نسب پہ شک ہے کہ تو 10 سال کا ہو گیا ہے، تو نے کوئی شعر نہیں کہا، تو اسے شک ہے کہ تو اس کا بیٹا نہیں۔ کہ صرف اتنی بات ہے؟ تو اس نے ایک شعر کہا، کیفا، اٹھر جاؤ، کیفا، جلدی نہ کرو، کیفا نبت من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی، صرف ایک شعر کہا۔ پھر بعد میں جب وہ شاعر بنا تو اس نے اسی پر 90 اشعار کا قصیدہ کہا، ففوضحا فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الارام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدمع محملي۔ اس کا نام بنا امرؤ القیس۔ وہ دونوں واپس آئے، کہنے لگے تو کہتا ہے یہ شاعر نہیں، یہ تو عرب کا آنے والا سب سے بڑا شاعر ہوگا کہ اس نے صرف ایک بیت میں وقف واستوقف بکا واستبکا ونع المنزل والدیار فی بیت واحد، اس نے ایک بیت میں وہ کچھ کہہ دیا ہے کہ جو بڑے لمبے چوڑے قصیدوں میں کہا جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کا عرب کا عربیت کا ماحول تھا، اس زمانے کی فصاحت تھی۔ یہ 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے حرم شریف میں، اور انتظار تھا کہ اس سے کوئی اچھا کلام آئے گا تو اتارا جائے گا۔ میرے اللہ نے قرآن اتارا تو قصیدے اترنے شروع ہو گئے۔ امرؤ القیس مر چکا ہے، وراثت میں اس کی وارث اس کی بہن ہے۔ لوگوں نے کہا تو یہ قصیدہ اتار، تو قرآن نہیں سنتی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگی ابھی میرے بھائی کی ٹکر کا کلام نہیں آیا۔ پھر میرے اللہ نے ایک آیت اتاری، اس کو افصح آیت فی القرآن کہا جاتا ہے۔ سارا قرآن سارا ہی فصیح ہے، لیکن یہ ایک آیت قرآن کی سب سے فصیح آیت ہے کہ اس میں 19 الفاظ ہیں اور 21 بلاغت کی اقسام ہیں جو ایک انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ایک آیت اتری، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اس آیت کو سن کر امرؤ القیس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو توڑ دیا ہے، اور اس نے جا کر اپنا قصیدہ اتار دیا۔ کوئی 100 سال آگے تاریخ چلی گئی تو ایک شخص آتا ہے عبداللہ ابن المقفع، بہت بڑا عربی ادیب، مجوسی تھا، پھر ایمان لایا، بحالت ایمان دنیا سے گیا۔ جب یہ مجوسی ہے تو اسے کہا گیا قرآن کی ضد میں، قرآن کے مقابلے میں کلام تیار کر۔ انہوں نے کہا 1 سال کا راشن، 1 سال کے لیے پیسہ، کتابیں دو، میں تمہیں تیار کر کے دیتا ہوں۔ 1 سال عبداللہ نے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا سوائے حاجت بشریہ کے، اور وہ 1 سال لگا رہا اور اس نے کلام تیار کیا کہ بس یہ کلام قرآن کی ٹکر کا ہے۔ اب وہ مطمئن ہو کر باہر نکلا، یوں گلی میں سے گزر رہا ہے، ایک گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور ایک بچی گلی کی طرف منہ کر کے قرآن پڑھ رہی۔ اب عبداللہ یوں گزرا اور بچی نے کہا وقیل یا ارض ابلعی ماءک، تو عبداللہ کھڑا ہوا، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي کانپنے لگا، وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ میں نے پھر ڈھونڈا، مجھے مدینہ میں ایک کتاب ملی جس میں 21 اقسام بلاغت نکالے لوگوں نے کہ یہ
تو عبداللہ وہاں سے واپس ہوا، کہنے لگا میرے کلام کو تو چند جملے کھا گئے، تو میں سارے قرآن کا مقابلہ کیا کروں گا؟ واپس آیا وہ سارا کلام پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا کہ اس کلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ میرے نبی کا قرآن ہے، یہ میرے نبی کی کتاب ہے، یہ ہماری کتاب ہے۔ دیکھو کہیں قیامت کے دن میرا نبی یہ نہ کہہ دے او یا رب ان قومی یہ ہیں اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ گکھڑ والے وہی ہیں جنہوں نے میرے قرآن کو پس کشت ڈال دیا تھا، کہیں یہ تانا میرے نبی کے زبان سے نکلا تو ہم تو مارے گئے۔ ہاں یہ دل میں بسانے والی کتاب ہے، یہ وجود سے چھل کے بازاروں میں زندہ ہو، گھروں میں زندہ ہو تو اس کی طاقت ظاہر ہو۔ بندوق کی گولی ہاتھ میں اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی ہے، وہ بندوق کی نال میں اس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ گولے کی طاقت وہ ہاتھ سے ظاہر نہیں ہوتی ہے، وہ توپ کی نال میں رکھ کے چلاؤ تو پھر اس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن مدرسے میں پڑھا ہوا اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی ہے، مسجدوں میں رکھا ہوا اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی ہے، جب یہ زندگی میں آتا ہے تو پھر اس کی طاقت سامنے آتی ہے۔ عرب دیوانے ہو گئے، اور رات کو آ کرنا جب ہمارے نبی نفلوں میں قرآن پڑھتے تو کھڑے ہو کر سنا کرتے تھے۔ تو ایک رات عمر بن خطاب پردے کے پیچھے چھپے ہوئے، اللہ کے نبی کی عادت تھی حجر اسود کی طرف آ کر نماز پڑھتے تھے کہ قبلہ بھی سامنے اور بیت المقدس بھی سامنے، اس لیے دونوں کو سامنے رکھ کے نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ پڑھ رہے تھے، عمر چھپے ہوئے اور میرا نبی کہہ رہا ہے الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بالشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ یہ میرے نبی نے تلاوت فرمائی اور میرے آیت پردے کے پیچھے عمر بن خطاب کے منہ سے نکلا ما اسحرہ، کتنا بڑا جادوگر ہے، کیا ما اشعرہ کتنا بڑا شاعر ہے، کتنا بڑا شاعر ہے۔ الفاظ ہیں کہ موتی، کلام ہے کہ بہتا ہوا دریا، گرتے ہوئے آبشار، گنگناتے ہوئے چشمے، کلام ہے کہ کیا ہے۔ مست ہو گئے، کہنے لگے ما اشعرہ، بڑا شاعر ہے۔ تو میرے نبی نے اگلی آیت اس وقت پڑھی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ شاعر نہیں ہے، رسول ہے۔ تو حضرت عمر کو کرنٹ لگا۔